امیجن کریں آپ اسپیس میں تیر رہے ہیں اور اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ دور کہیں ایک گولڈن روشنی نظر آتی ہے۔ جیسے جیسے آپ قریب جاتے ہیں ایک ایسا منظر سامنے آتا ہے جو آنکھوں کو میجک کر دیتا ہے۔ ایک گائنٹ پلینٹ جس کے گرد چمکتے ہوئے رنگز ہیں، اتنی بڑی کہ اگر ارتھ کو اس کے پاس رکھ دیا جائے تو ارتھ صرف ایک بلو ماربل جیسا لگے گا۔ یہ ہے سیٹرن، ہمارے سولر سسٹم کا سب سے خوبصورت اور حیرت انگیز پلینٹ۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پلینٹ کے گرد گھومتے ہوئے رنگز ایک دن غائب ہو جائیں گے؟ اور کچھ سائنٹسٹ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اس پلینٹ پر ڈائمنڈز کی بارش ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں ہم جانیں گے کہ کیا سیٹرن کے کچھ مونز پر زندگی کے نشان ہیں۔ تو بنے رہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ تک تاکہ ہم سیٹرن کی ساری جانکاری کو جان سکیں۔ میں ہوں حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس فیملی۔ تو دوستو، سیٹرن ہمارے سولر سسٹم کا 6 نمبر پلینٹ پر آتا ہے اور اس کا فاصلہ سورج سے تقریباً 1.4 بلین کلومیٹرز ہے۔ یہ ایک گیس پلینٹ ہے، یعنی یہاں کوئی سالڈ زمین نہیں ہوتی، اور اس کا سائز ارتھ سے 9 ٹائمز بڑا ہے اور وزن 95 ٹائمز زیادہ ہے۔ سیٹرن کا ایک دن 10 آورز اور 34 منٹس کا ہوتا ہے۔ اگر سیٹرن کو پانی میں ڈالا جائے تو یہ تیر جائے گا، کیونکہ اس کا ڈینسٹی اتنا کم ہے کہ یہ پانی سے ہلکا ہے۔ تو چلیے اب جانتے ہیں سیٹرن کے انوائرمنٹ کے بارے میں۔ سیٹرن کا ایٹماسفیئر مختلف گیسز سے مل کر بنی ہے، اسپیشلی ہائیڈروجن اور ہیلیم سے۔ یہاں کا ٹیمپریچر 178 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے۔ اس پر ونڈز کی سپیڈ 1800 کلومیٹر پر آور سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہاں ڈائمنڈز کی رین ہوتی ہے۔ پریشر اتنا زیادہ ہے کہ کاربن ڈائمنڈ میں بدل جاتا ہے۔ سیٹرن ایک فلیٹن پلینٹ ہے۔ اس کا شیپ پولز پر چپکا ہوا اور ایکواٹر پر پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں سیٹرن کے رنگز پر۔ سیٹرن کی سب سے خوبصورت اور پہچانی جانے والی خاصیت ہے اس کے رنگز۔ سال 1610 میں گلیلیو نے ایک ٹیلیسکوپ سے یہ رنگز دیکھی تھی، لیکن وہ سمجھ نہیں پائے۔ پھر سال 1655 میں کرسٹن ہائیگنس نے پہلی دفعہ کنفرم کیا کہ یہ گھومتے ہوئے رنگز ہیں۔ یہ رنگز مینلی آئس، راک پارٹیکلز اور ڈسٹ سے بنی ہے۔ اس کا ڈائیمیٹر لاکھوں کلومیٹرز کا ہوتا ہے، لیکن موٹائی صرف 10 سے 100 میٹرز تک ہوتی ہے۔ یہ رنگز کئی گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہے، جیسے A, B, C, D, E, F اور G رنگز۔ اور ناسا کی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سیٹرن انہیں دھیرے دھیرے کھا رہا ہے اور ایک دن یہ رنگز ختم ہو جائیں گے۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں سیٹرن کے مونز کے بارے میں۔ اگست 2025 تک سیٹرن کے 145 مونز ڈسکور ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ بہت امپورٹنٹ مونز ہیں۔ نمبر 1 پہ آتا ہے ٹائٹن۔ یہ سیٹرن کا سب سے بڑا مون ہے، ارتھ سے بھی بڑا ہے، اور یہاں تھک ایٹماسفیئر ہے۔ سرفیس پر میتھین اور ایٹین کی جھیلیں ہیں۔ ناسا یہاں 2030 میں ڈریگن فلائی مشن بھیجنے والا ہے۔ اور نمبر 2 پہ آتا ہے انسیلیڈس۔ یہ مون چھوٹا ہے، لیکن اس کے نیچے لیکوڈ اوشن ہے اور یہاں سے گیسر جیٹس نکلتے ہیں، پانی، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آرگینک مٹیریل کے ساتھ۔ یہ جگہ لائف کے لیے ایک امید ہے۔ اور نمبر 3 پر آتا ہے میمس۔ ان سبھی مونز کے اپنے اپنے سیکرٹس ہیں۔ تو چلیے اب جانتے ہیں کہ سیٹرن پر کب مشنز بھیجے گئے تھے۔ سیٹرن پر جو مشن بھیجے گئے تھے اس مشن کا نام تھا پائونیئر 11۔ اس مشن کو 1973 میں لانچ کیا گیا تھا اور 1979 میں اس نے سیٹرن پر فلائی بائی بھی کر لیا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا اسپیس کرافٹ تھا جو سیٹرن کے پاس سے گزرا۔ اس نے پہلے کلوز اپ امیجز بھیجے اور مانیٹر پر ڈیٹیکٹ کیا۔ پھر ناسا نے 1977 میں وائجر 1 اینڈ وائجر 2 لانچ کیا۔ وائجر 1 میں 1980 میں سیٹرن پر فلائی بائی کر لیا اور پھر ایک سال بعد 1981 میں وائجر 2 نے فلائی بائی کر لیا۔ انہوں نے سیٹرن کی رنگز، مونز اور میگنیٹک فیلڈ کی تفصیلات بھیجی۔ وائجر 1 نے ٹائٹن کو آبزرو کیا اور پھر ناسا نے 1997 میں ایک اور مشن لانچ کیا جس کا نام تھا کیسینی ہوئیجنس۔ اس نے 13 سال تک سیٹرن کے گرد چکر لگائی اور اس نے سیٹرن کے رنگز کی امیجز بھیجی جو فٹ بال کی جتنے چھوٹے چھوٹے پتھر اور برف تھے۔ اور پھر 2017 میں
कसीने को डिलिबरेटली सैटर्न के एटमॉस्फेयर में क्रैश कर दिया गया ताकि कोई मून कंटेमिनेट ना हो। तो चलिए अब जानते हैं सैटर्न के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। सैटर्न का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से 578 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। अगर अर्थ फुटबॉल हो तो सैटर्न एक बास्केटबॉल के बराबर होगा। सैटर्न का ग्रेविटी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने रिंग्स और मून्स को स्टेबल रखता है। सैटर्न के कुछ रिंग्स के अंदर मूनलेट्स भी घूम रहे हैं, यानी छोटे छोटे चांद। क्या नासा सैटर्न पर फ्यूचर मिशंस भेजेगा? तो चलिए जानते हैं। नासा का अपकमिंग ड्रैगन फ्लाई मिशन 2034 में टाइटन पर लैंड करेगा। ये एक ड्रोन होगा जो टाइटन की सरफेस पर उड़ के रिसर्च करेगा। इस मिशन का एम है लाइफ के साइन को ढूंढना। सैटर्न सिर्फ एक प्लेनेट नहीं, एक मैजिक है। जब आप टेलीस्कोप से सैटर्न के रिंग्स देखते हैं तो वो सिर्फ आइस नहीं, बिलियंस ऑफ ईयर्स की कहानियां है। सैटर्न ने हमें बताया कि लाइफ सिर्फ अर्थ पर मुमकिन नहीं होती। उसकी मून्स ने हमें उम्मीद दी और उसकी खूबसूरती ने इंसानी क्यूरियोसिटी को और जगाया। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो सैटर्न के टाइटन मून पर बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।